السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خوشیوں کی قیمت۔ ساجد کی ماں پروین ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب والدہ کے کہنے پر پروین نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ گنتی سیکھنے وہ میرے تایا کے پاس جاتا، اس طرح اس کو دوسری کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ساجد ذہین لڑکا تھا، اس نے تایا سے 6 ماہ پڑھا تو دوسری جماعت پاس کر لی۔ اب وہ تیسری اور میں چوتھی جماعت میں تھی۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، تیسری کلاس یہی اس نے 6 ماہ میں کور کر لی۔ یوں چوتھی میں وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ ساجد مجھ سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ اسکول میں مجھ کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے والدین ہمارے سروینٹ کوارٹر میں رہتے تھے، تبھی ہم اکٹھے اسکول جاتے۔ شام کو وہ کتابیں لے آتا، اس کی ماں ہمارے گھر کا کام کرتی رہتی اور ہم مل جل کر سبق یاد کرتے۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سبق کی جلدی سمجھ آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں بھیا سے پڑھتے تھے، شاباش اسی کو ملتی۔ تب امی کہتی، ساجد تم سارا کو سبق یاد کروا دیا کرو۔ بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ مزید آگے پڑھنے کی خاطر شہر چلے گئے، مگر اب بھی میں اور ساجد ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 9 سال کے قریب ہوگی، اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کا کوئی علم نہ رکھتی تھی۔ ساجد 13-14 برس کا تھا، چونکہ وہ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا۔ تبھی میری والدہ اس کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور اس سے کہتی تھی، ساجد اسکول میں تم سارا کا خیال رکھا کرو، یہ چھوٹی ہے، اس کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں 2 ہی اسکول تھے، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری، دونوں میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ جب ہم نے 5ویں پاس کر لی تو سیکنڈری اسکول بھی ساتھ جانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، 7ویں میں ہم سیانے ہو گئے تھے۔ اب جب ہم تنہا ہوتے، ساجد مجھ سے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی، تاہم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرتی، چونکہ وہ کہتا تھا کہ کسی سے مت کہنا ورنہ تمہاری امی تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنے چچا کے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ یہ دوسری قسم کی باتیں پیار و محبت اور شادی سے متعلق ہوتی تھی۔ میں ساجد کے ہمراہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور اس کو ایک پناہ گاہ سمجھتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اس لیے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی۔ آپا کے بیٹے کی پیدائش پر وہ ہمارے یہاں آ گئی تھی۔ ننھے کی جنم کی خوشی میں ربط جگا ہوا تو امی نے ساجد کو روک لیا، کیونکہ مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ گیا تھا۔ اس کو کام میں ہاتھ بٹانے کو امی نے بلایا تھا۔ یہ محفل رات دیر تک جاری رہی، پھر سبھی تھک گئے۔ امی نے اس کو کہا کہ تم یہی مہمانوں کے ساتھ والے خالی کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بھیا کا کمرہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ اس رات میں اور ساجد جاگتے رہے۔ ہم نے بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کی، کیونکہ میری نیند اچٹ گئی تھی اور اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں مجھ کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے، میرا اس کا کوئی میل نہیں ہے، حالانکہ ہمارا زمیندار گھرانہ تھا اور ملازموں سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا۔ جب اس کا جنم ہوا ان دنوں بھی اس کی ماں ہمارے سروینٹ کوارٹر میں مقیم تھی اور یہ ہمارے جدی پشتی خدمت گار تھے۔ ابھی میری پیدائش نہ ہوئی تھی اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا، تب اس کی ماں اس کو ساتھ لائی اور ہمارے گھر کپڑے کے جھولے میں لٹا دیتی۔ ہمارے گھر پلا بڑا تھا، والدہ اس سے پیار کرتی تھی اور اپنے بچوں کی جیسا جانتی تھی۔ رات جگے والے شب جب ہم دونوں نے بھیا کے کمرے میں رات بتائی تو اس شب پہلی بار کم عمری کے باوجود میں محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی اور اس نے مجھ سے وہ باتیں کی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ وہ پھٹنے تک ہم جاگتے رہے، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنی خوبصورتی و دلکشی کا شدت سے احساس ہوا۔ ساجد بری طرح میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں ساجد سے دلچسپی ضرور رکھتی تھی، مگر محبت مجھ کو اس سے نہ تھی۔ جب ذرا غور کرتی وہ برابر کا نہ لگتا، تاہم اس کا ساتھ میرے لیے راحت کا باعث تھا، کیونکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ساجد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر میری تعریف کرتا اور میں خوشی محسوس کرتی۔ ہمارا تعلق روحانی نہیں بلکہ جذباتی تھا، ایسی جذباتیت جو تغیر پذیر ہوتی ہے، پائیدار نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے رشتہ دار تھے، گھر والے وہاں چلے گئے، مجھ کو بخار تھا، لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئیں۔ رات کو پروین تو سو گئی لیکن ساجد کو نیند نہ آئی۔
وہ میرے پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نہیں معلوم کہ دولہا بھائی کب اور کیسے گھر میں آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا، اس کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ ساجد تو اسی وقت سروینٹ کوارٹر چلا گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔